أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا 2 ماہ مشورے میں تنفیذی مشورہ ہوتا ہے، اس میں دوستوں بزرگوں پوری دنیا کی انسانوں کی فکریں ہو رہی ہیں. اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں حقیقت والا دین زندگیوں میں آ جاوے اور اللہ پاک دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہر انسان کو کامیاب کر لے وے، یہ اس کا یہ مشورہ ہوتا ہے. صرف اتنا نہیں کہ 2 مہینے میں کیا طے ہوا، کیا کیا امور ہوئے، کتنی جماعتیں پیش ہوئی، کس نے کیا بات کی، وہ تو ایک ضمنی بات ہے. پوری دنیا اس وقت کے اندر دعوت کی مبارک محنت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہم نے اس دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر کتنا ماحول بنایا، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو آخرت کے ساتھ جوڑا، اور ہمارے شہر، ضلع، صوبہ، خاندان، اپنی گلی، اپنی بلڈنگ، اپنا گھرانہ اور اپنی ذات، اس کے اعتبار سے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں کتنا بدلاؤ آیا. یہ رسمی طور پر نہیں ہے کہ آئے اور چلے گئے، نہیں، بلکہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت کی محنت کی 3 بنیاد ہے. ایک تو فکر کرنا، دوسرے نمبر کی جان و مال کی قربانی لگانا، اور تیسرا دعائیں مانگنا. یہ ہماری دعوت کی محنت کی بنیاد ہے. اور جہاں کہیں فکر ہوتی ہے پوری دنیا میں، ابھی یہ تشاد اور کیمرون کی جو کارگزاری ہم نے سنی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ سیارا لیون گئے تھے 2-3 سال پہلے، تو تشاد کے لوگ آئے، 20 ساتھی آئے، اور ایسا نورانی چہرے والے علماء، پرانے فکر مند. تو ان کے سامنے ہم نے بات رکھی کہ بھئی پورے ویسٹ افریقہ میں 20-21 ملک ہے، اور اگر آپ ایک ایک آدمی ایک ایک ملک کو لے لیتے ہیں، آپ 20 آدمی آئے ہیں اور 20-21 ممالک ہے، آپ ان کی فکر کریں، آپ اپنی جماعتوں کو وہاں بھیجیں، وہاں کی جماعتوں کو بلاوے، ان کے اجتماع میں شرکت کر لے، جہاں مستورات کی ضرورت ہے، اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے، حجاج کرام کی محنت کی ضرورت ہے. آپ ایک آدمی یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہم انشاءاللہ ویسٹ افریقہ کا ایک ایک ملک لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد سب نے غور و فکر کیا اور 20 آدمی نے اپنا نام لکھا اور اس کے سامنے ملک لکھے کہ انشاءاللہ اس ملک کی پوری ذمہ داری میرے سر پر رہے. اور انہوں نے کام شروع کر دیا. وہاں کے ساتھی یوں بتلاتے تھے کہ ہمارے یہاں اگر عمومی کوئی 10 آدمی بیٹھے ہیں کہیں باہر چوراہے پر، 10 آدمی کا مجمع عمومی، طالب علموں کا نہیں، تبلیغ والوں کا نہیں، پرانے لوگوں کا نہیں، عمومی مجمع اگر کسی ہوٹل پر، چائے کی لاری پر، کسی اوٹے پر، کسی جگہ بیٹھے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، اس میں سے 7 قرآن پاک کے حافظ ملیں گے آپ. یہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پھر وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں 200, 250, 300 مکانات ہوتے ہیں، تو 5-6 جگہ ہمارے یہاں پڑھانے والی ہماری مستورات ان محلے کی تمام بچیوں پر محنت کر کے، کوئی بچی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی مدرسے میں نہ جاتی ہو، ہمارے محلے میں 5-6 جگہ مستورات اپنی بچیوں کو پوری دینی تعلیم دے رہی ہے. اور یوں کہنے لگے ہمارے یہاں کوئی بالغ مرد، کوئی بالغ عورت اور بچی
یہاں تک کہ 5 سال کی بچی بھی بغیر حجاب کے باہر نہیں نکلتی، دوپٹہ باندھ دیتی ہے، رومالی باندھ دیتی ہے۔ 100% ماحول۔ ایک علاقے سے ان لوگوں کا گزر ہوا ابھی تو دیکھا کہ 50-60 دیہات ہے اور سب کے سب مسلمان متشرع۔ ان کو پوچھا بھائی تم دعوت کی محنت کا کیا کام کرتے ہیں؟ بولے آنے جانے والوں کو ہم برابر دعوت دیتے ہیں۔ بولے ان میں سے تبلیغ میں وقت لگانے والے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2-4 آدمی۔ تو بھائی تمہاری پوری 100% نماز ہے، 100% لوگ تہجد میں آ جاتے ہیں، 100% تمام کے چہرے پہ سنت ہے اور 100% متشرع لباس ہے، یہ تمہاری زندگی میں کیسے ہوا؟ بولے 100-150 سال پہلے ہمارے باپ دادا یہاں آئے تھے اور ان پر صحابہ کرام کی محنت کے اثرات تھے، وہ ہوتے ہوتے آج تک منتقل ہو گئے کہ ماشاءاللہ 100% نماز زندہ ہے۔ میں اور آپ بہت دور ہیں، تہجد کے وقت میں پوری مسجد فل ہو جاتی، ہماری تو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پہلی سب مکمل نہیں ہوتی۔ لوگوں نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اتنا اپنے آخرت کے اعتبار سے بنا دیا ہے کہ پورا ماحول بنا دیا اور پورا پردہ، ہاتھ کے موجے، پیر کے موجے، چہرہ بالکل دوپٹے کے ساتھ، اور ایسا ایک عمومی ماحول بن گیا۔ اور یوں کہا کہ جہاں نماز کا وقت ہوا مصلی ساتھ میں لے کر مستورات جاتی ہے، کام کرتی ہے، بھینسیں، گائیں، اونٹ وغیرہ ان کے وہاں ہوتی ہے اور زمینوں میں اور کھیتوں میں کام کرنے والی، لیکن جہاں نماز کا وقت ہوا وہاں 100% مستورات نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ ہمارے یہاں ماحول ہے۔ یہ محنت کرنے کے ساتھ ضرورت ہے دوستو بزرگوں کہ اگر ہم قربانی دیں گے، مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی ایک ملک کا مسئلہ ہوتا تو اتنی قربانیاں لوگوں نے دے دی ہے کہ ایک ملک کو اللہ پاک ہدایت دے دیتے۔ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے تمام ممالک کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک کے یہاں قانون ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جتنی قربانی دیں گے اللہ پاک کی طرف سے اتنی ہدایت آئے گی۔ 20 کلو مثلا قربانی درکار ہے اور ہم نے 2 کلو قربانیاں دی ہے تو 2 کلو کے وقت اللہ پاک کی طرف سے ہدایت آئے گی، باقی 18 کلو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے قربانیاں دی۔ اجتماع میں 2 صفحے، پہلی ابتدا کی 2 صفحے چٹائی بچھائی جاتی تھی اور باقی پورا مجمع، ہزاروں کا مجمع ریت میں بیٹھا ہے، ریت میں بیٹھا ہے، اور اجتماع پورا ہوتے ہی بھاگتے نہیں ہیں، 2-2 3-3 4-4 دن تک بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی تقاضا آوے، کوئی ہماری ضرورت پڑے، کوئی مشورے کی بات آ جاوے تو 3-4 دن کے بعد جاتے۔ بعض علاقوں سے جماعت آئی اور آنے جانے کے اندر 15-20-25 دن ہو گئے، ویزا نہیں ملا، کہیں کو اٹکا دیا گیا، کہیں راستے سے تھے۔ آنے کے بعد ان کے سامنے باتیں ہوئی کہ بھائی تمہاری ابتدا تو آج سے ہوگی، تمہارا پہلا دن تو آج ہے، آنے جانے کے دن تو چھوڑ دو۔ تو سب نے کہا کہ انشاءاللہ آج سے ہمارا چلنا شروع۔ ہم تو ٹرینوں کا وقت، اجتماع کا وقت، آنے جانے کا وقت، تشکیل کا وقت، یہ تمام شمار کرنے کے نتیجے پر آج ہمارا کام بہت اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت بڑی آخرت کے مسئلے آنے والے ہیں۔ اس وقت کے اندر مولانا ابراہیم صاحب کی زبان سے ایک ہی بات چل رہی ہے کہ ہم سب آخرت کے فکر مند ہو جاوے، اور صحابہ کرام کا غم، ان کی فکریں، ان کا توڑ دو، ان کا آنا جانا، ان کا جگنا، ان کا دنیا کی زندگی کی مشغولی، یہ سب کے سب آخرت کے لیے ہوا کرتے۔ ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کسی نے یوں کہا کہ مولانا اسماعیل صاحب نے بہت معافیاں مانگی اور یوں کہا کہ پورے مجمع کو میری طرف سے معافی کا اعلان کر دینا۔ میں نے کبھی کوئی چپ ہو گئی، کبھی غصہ کر لیا، کبھی جذبات سے کسی کو بول لیا اور بولے تم جو مجمع آیا تھا
مولانا نے ان سے معافی مانگ کر یوں کہا بھائی تم اپنی مسجد و جماعت میں اپنے تدبیر میں اپنے علاقے کے مشورے میں میری طرف سے معافی مانگ لینا. اور ایک دو نہیں 10-12 مرتبہ مولانا نے اس سفر میں اس مشورے میں یوں کہا کہ بھائی میری طرف سے تم معافی مانگ لو. پھر کہنے لگے 10 سال سے میں موت کے انتظار میں بیٹھا ہوں. میں اور آپ تیار ہیں؟ ابھی مر جاوے تو ابھی بولو ہمارے پاس تیاری ہے. میرے پاس تو ایک پیسے کی بھی تیاری تھی کہ جا کر میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھلاؤں. اور کرنے والے اپنی زندگی کو ایسی پاکیزہ بنا کر جا رہے ہیں اور ایسی زندگی گزار کر کے جا رہے ہیں کہ 10 سال سے بولے میں موت کے انتظار میں ہوں. یہ تو میاں محمد چاچا نے میرے کو دعا دی ہے کہ اللہ تمہاری عمر 100 سال کی کرے. شاید اس کی دعا قبول ہو گئی ورنہ میں تو 10 سال سے انتظار میں ہوں. آخرت کی فکر ہے. مولانا ابراہیم صاحب کو دیکھا ایک منٹ بھی غفلت میں گزارتے نہیں. مولانا کو ہم نے تھوڑے دن پہلے آئے تھے سو جاؤ بولے میں تو خالی ظہر کے بعد تھوڑی دیر سوتا ہوں. یہ نہیں کہ صبح میں بھی سویا نہ 12 بجے بھی سویا اور ظہر کے بعد بھی سویا اور عصر کے پہلے بھی سویا. بولے میری عادت نہیں ہے. صبح 4 بجے سے اٹھ جاتے ہیں اور دوپہر کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا وقت ہے یا تو قرآن کی تلاوت میں یا اللہ کے ذکر میں اور بہت زیادہ ان کا وقت اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے میں لگتا ہے. ہماری کیا فکر ہو رہی؟ اس لیے دوستو بزرگوں میں اور آپ ایک رو بہ رہی ہے اور ایک تبلیغ کی ہوا دنیا میں چل رہی ہے اور ہم بھی چلو کم سے کم شرکت کر لے اور کچھ ملے نہ ملے اس کی ضرورت نہیں. دوستو بزرگوں اب تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. 100% نماز زندہ ہو جاوے اس کی ہماری تمہاری کیا فکر ہو؟ 2%, 5%, کہیں 10%. یہ جو سال کی کارگزاری کا پرچہ آیا اس میں نے دیکھا کہ سورت میں نمازوں کی تعداد کم سے کم 2% ہے. یعنی ہماری بعض مسجدوں میں بعض علاقوں میں 2% نماز, 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے. بولو ہمارا کیا حال ہو؟ اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی محنت کرے اور اللہ پاک اس کے نتائج کو نہ نکالے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میں نے گزشتہ بھی آپ کو بتایا کہ کالیڑا کا اجتماع ہوا, بناسکانٹھا میں کالیڑا کا اجتماع ہوا اور وہاں 10 مسجدیں, ایک حلقے میں 10 مسجدیں کالیڑا حلقے میں. بھائی آپ کے یہاں نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہماری 10 مسجدوں میں 100% نماز ہے. پھر مولانا نے پوچھا کہ مردوں کی یہ حال ہے, مستورات کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولانا مردوں سے زیادہ مستورات نماز کے پابند ہیں. محنت کرنے والے محنت کر رہے. ہم لوگ ایک مرتبہ بھاگر یہی بناسکانٹھا یا مہسانہ کا ایک علاقہ ہے, وہاں کے لوگوں نے کارگزاری سنائی. ہمارے یہاں 310 مکانات ہیں اور 303 مکان میں تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہے. پوری کی پوری بستیاں 100%. ہمارے گھروں میں کیا تعلیم, ہمارے گھروں میں 6 نمبر کے صفات کتنے ہیں. ہمارے مسجد والے ایک علاقے میں ہم لوگ گئے, فجر کی نماز میں 80 آدمی ہیں, 78 آدمی مسجد و جماعت میں بیٹھے, 2 آدمی چلے گئے. میں نے پوچھا بھائی 2 آدمی کیوں چلے گئے؟ بولے اس میں سے ایک آدمی اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے, اس لیے کہ بوڑھے ہیں, بستر پر ہیں اور ان کو نماز پڑھانا, استنجا کرانا, اس لیے وہ فوراً چلے جاتے ہیں. اور دوسرا ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اسکول کی وردی ہے اور وہ دور لے کے جاتا ہے. یہ 2 آدمی, ایک رکشہ والا, ایک اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے. اس کے علاوہ 78 کا مجمع بیٹھ جاتا ہے اور وہ جو اسکول کی وردی لے کے جاتا ہے وہ اتوار کے دن بھی, چھٹیوں کے دن بھی, اور اس کے علاوہ اس کے بعد جب موقع ملتا ہے وہ کبھی نہیں جاتا. ہمارے یہاں ایک آدمی ہی صرف جاتا ہے, باقی فجر کی نماز میں آنے والے سب کے سب مسجد و جماعت میں بیٹھ جائیں. ہمارے یہاں ماحول ہے.
پھر ہم لوگ گئے اور علاقے میں اور وہاں کے ساتھیوں کو پوچھا کہ بھئی تمہارے یہاں کیا حال ہے؟ بولے 315 مکانات ہیں اور 290 علماء ہیں. یعنی دینی تعلیم کو مقصد بنائے. آج ایک ہوا چلی ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے. لوگوں کو یقین ہے ہماری کامیابی کا راز تو اللہ کے احکامات میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں. ابھی ہم لوگ برما جا کر آئے. اللہ کا کرم ہے 1963 کے اندر 63 مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد میں بیٹھ کر ان لوگوں کے سامنے پوری باتیں بتلائی تھی. یوں کہا کہ 8 دن کے قیام کے درمیان کے اندر میں نے یہاں کے تمہارے حالات، تمہاری زندگیاں، تمہاری کمائی، تمہاری آپس کا رہنا سہنا اور تمہارے کھانے اور تمہاری رہائش کو دیکھا تو پھر یوں کہنے لگے جیسے شعیب علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کچھ بادل آ رہے تھے تو قوم کے نبی نے ان کو یوں کہا دیکھو کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے. بولے نہیں یہ تو بادل ہے برسانے والے ہیں. بولے میں دیکھ رہا ہوں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے یہ علامت ہے کہ بھئی اب بارش ہونے والی ہے. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے اور گھر کی مستورات باہر کپڑے سکھاتی ہے لیکن ہوائیں چلنے لگتی ہے فوراً کپڑے سمیٹ لیتی ہے کہ کہیں بارش آ کر ہمارے کپڑے کو بھگو نہ دے. بولے اس وقت کے اندر حالات تمہارے ایسے نظر آتے ہیں کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جاوے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تبھی ہم لوگ برما گئے تو ہر آدمی کی زبان میں ایک ہی بات تھی اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ فجر کی نماز ان کی تمام مسجدیں فل ہو جاتی ہے. میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی کتنا ہے؟ بولے وہ حالات کے بعد تو 100% مجمع ہمارا دین پر، نماز پر، اللہ کے حکموں پر آ گیا. اب رفتہ پھر اللہ پاک نے جو کہ 63 میں یہ معاملہ ہوا تھا 60 سال کے قریب ہو گئے تو پھر مجمع آہستہ لیکن آج بھی 50% سے زیادہ نماز زندہ ہے. اس لیے دوستو بزرگوں پوری دنیا کے اس وقت میں تقاضے ہیں. دو مشورے ہو گئے ہماری کوئی بیرون کی جماعت ہم نے پیش کی اور ان لوگوں نے سنایا کہ مہسانہ والوں نے 2025 میں 5 جماعتیں پیش کر دی بیرون کی. ہمارے لیے تو بزرگوں کا گمان یہ ہے، مولانا عثمان صاحب نے کئی مرتبہ کہا اگر سورت جیسا مجمع میرے کو مل جاوے تو میں انشاءاللہ پوری دنیا کے 200 ملک، پوری دنیا کے 200 ممالک کے اندر میں جماعتوں بھیج سکتا ہوں. استعداد اللہ نے رکھی. اور یہ بات تو طے ہے دوستو بزرگوں کہ یہ جو ہرے بھرے جو ہمارا وائٹ کالر ہے وہ تو دعوت و دین کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے حالات باقی رہے، وہ ہمارے مولانا ایک بناسکاٹھا کے مولانا یوں کہتے تھے کہ ہم نے اس مرتبہ 22 جماعتیں ہلکے کی 4 مہینے کی بھیجی اور میں تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں اے اللہ جیسے تو نے ہمارے علاقے کو دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور بولے دودھ اور سبزی اور گھی اور پتہ نہیں کتنی چیزیں گنائی، ماشاءاللہ تو نے بہت اچھا ہم کو رکھا ہے. اے اللہ میں تو دعا کرتا ہوں اس نعمت کو چھین مت لینا، ہماری نسلوں تک باقی رکھنا. اے اللہ ہم نے ایک ایک گھر جا کر محنت کی ہے اور ہمارے 250 مکانات ہیں، ہم نے 12 جماعتیں پیش کیے اور ہمارے حلقے کے 4 مسجدیں ہیں، ہم نے 22 جماعتیں پیش کیے. اے اللہ یہ اس لیے قربانی دے رہے تاکہ ہمارے نسلوں کو ان تمام نعمتوں سے محروم مت کر دے. آج دوستو بزرگوں یہ جو ہمارا نظر آ رہا ہے اس قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ کا نظام ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کھڑے کھڑے تو کل رات میں ایک آدمی نے فون کیا، بولے میں برما میں رہتا تھا اور مولانا ہم کو تو پہنے ہوئے کپڑوں میں انہوں نے روانہ کر دیا. ہماری لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد تھی لیکن اس کو وہ ہٹکنے نہیں دیا، اس کو ہاتھ لگانے نہیں دیا اور اس کی حالت میں اللہ پاک نے ہم کو نکالا. اللہ نے ایک موقع دیا ہے. اللہ پاک نے جان و مال، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر جان و مال
اگر صحیح جگہ پر لگ جائے گی تو نہ لگنے کی جگہ سے اللہ حفاظت کریں گے، ورنہ مکانوں میں، شادیوں میں، جیلوں میں، وکیلوں میں، کورٹ کبارے میں، آپس کی لڑائی جھگڑے میں، گھومنے پھرنے میں، اور پتہ نہیں کہاں کا ہمارا وقت لگ جائے گا۔ اللہ پاک نے ایک موقع پھر دیا ہے، 2025 کی ابتدا ہو چکی ہے اور دوسرا مہینہ شروع ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے تھوڑی سی محنت کر لی اور ابھی سے یہ طے کر لیا، اے اللہ میری کوتاہی ہو گئی، میرا قصور ہو گیا، 3 سال ہو گئے، میں بیرون جاتے ہوئے 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، آج تک میں نے بیرون کا سفر نہیں کیا۔ اللہ نے ماشاءاللہ مان دیا ہے، دکانوں میں، فلیٹوں میں، دنیا کی چیزوں میں، فارم ہاؤس میں اور شادیوں میں اور دنیا بھر کی چیزوں میں میرا مال لگتا چلا گیا اور میری طبیعت نہیں چل رہی ہے۔ اے اللہ تو میرے جان و مال کو اپنے دین کے تقاضے کے لیے قبول کر۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا ساری دنیا کے تقاضے۔ برما والے کہنے لگے ہمارے یہاں ایک جماعت مستورات کی پورے سال بھر میں آئی، اب ایک جماعت 2 مہینے کی 30 مکان 28 مکان میں رہے گی اور پورا علاقہ خالی۔ ابھی بھی کیمرون والے کہتے تھے کہ 10 سال سے ہمارے یہاں کوئی مستورات کی جماعت نہیں آئی، کوئی مردوں کی جماعت نہیں پہنچی۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں کہ جن کو کلمہ نماز کی بہت ضرورت ہے، جہاں اذان نہیں ہو رہی۔ آپ دور کی بات تو چھوڑو، ہم ایک علاقے میں گئے اور وہاں مسجد کی بات چلی اور لوگوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز آج ہونے والی ہے اور پہلی اذان ہوئی تو وہاں کے لوگ آ کر کہنے لگے 45 سال کے بعد اس سرزمین کے اوپر جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہ ہم نے پہلی مرتبہ 45 سال کے بعد اذان کی آواز سنی ہے۔ شہروں میں جاتے ہیں تو مسجدوں کی اذان تو سنتے ہیں، لیکن ہماری اس بستی میں 45 سال کے بعد پہلی مرتبہ اذان۔ جب ہمارے یہاں اتنی جماعتوں کی آمد و رفت ہے، اللہ کا کرم ہے، اتنا سب دین ہے، اس کے باوجود بھی جب ہمارے یہ حالت ہے تو جہاں 10 سال تک جماعتیں نہیں پہنچی وہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ابھی راجستھان کے پوری کارگزاری آئی، 25-30 دیہات اور ہزاروں خاندان مرتد ہو گئے، جن کے گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہے، جن کے پیشانی پر سندور پڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں ارتداد کے بالکل دہانے پر جا کر بیٹھ گئے اور ان کے نام بھی بدل گئے۔ لوگ ان کو بھائی تم کو آئی ڈی پروف اگر بنانا ہے تو تمہارا اپنا نام سدھارنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے اور ہاسپٹل سے کچھ علاج معالجہ کرانے کے لیے لوگوں نے لالچ دی اور انہوں نے اپنے نام تک بدل دیا۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے۔ اللہ نے آج بھی پورے گجرات میں یہ طے ہے کہ میں اللہ پاک نے سورت کو بہت اچھا کھاتا پینا رکھا۔ اگر کوئی ایسی جماعت آتی ہے تو بولے سورت بھیج دو، جو مالداروں کی، جو ایسے پڑھے لکھے کی اور جو کھاتے پیتے لوگوں کو دعوت کا کام سکھلانا ہے، بولے ان کو سورت بھیج دو۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، سورت کی جماعت جہاں جا رہی ہے بہت اچھا کام کر کے آئی۔ ابھی دونوں جماعتوں کی کارگزاری ہوئی، مولانا بہت خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کام، لیکن استعداد ہماری 20 جماعتوں کی ہے، استعداد ہماری 40 جماعتوں کی ہے اور اب 2 جماعتیں دیں گے، بولو دنیا میں کیسے بھلا ہو۔ یہ ہمارا مجمع، یہ بیٹھنے والا، یہ اللہ پر ہی یقین کرے، یہ اپنے جیب کو دیکھے ہی نہیں۔ ہمارے فضل کریم رحمت اللہ علیہ اور موسیٰ بھائی بابر، ان کے زمانے کا عمر جی بھائی نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت جا رہی تھی رسیا، جس میں ہمارے ملال بھائی منیار وغیرہ بہت سال ہو گئے، چھوٹی عمر تھی۔ کھوکھا بازار کی مسجد میں رمضان میں عشاء کے بعد مشورہ ہو رہا ہے اور مشورے میں کہ بھئی یہ جماعت تو جا رہی ہے، پہلی جماعت جا رہی ہے، یہ ہمارے جو 10-12 ساتھی مشورے میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو جانا چاہیے۔ اور قائد صاحب نے کہہ دیا جو بیٹھے گا، جس کا طے ہوگا اس کو جانا پڑے گا۔ اگر کسی کو یہ ہے کہ میرا مشکل ہے تو وہ مشورے سے باہر ہو جائے۔ سب نے طے کیا کہ جس کا جو طے ہوگا وہ انشاءاللہ کرے گا۔ اب رائے لینا شروع کیا، بولو کس کو بھیجنا چاہیے؟ تو کسی نے فضل کریم کی رائے دی، کسی نے عمر جی بھائی کی رائے دی، کسی نے حاجی حبیب نصیر کی رائے دی۔
جب حاجی موسیٰ کا نمبر آیا، حاجی موسیٰ بابر بلوچ والے کابی والے، وہ کہنے لگے کہ قائی صاحب امانت داری کی بات میں آپ کو کہہ دوں، میں گزشتہ سال حج میں گیا تھا اور میں نے بہت دعا مانگی، اے اللہ رسیا کی پہلی جماعت جاوے تو میرے کو قبول کر دے۔ تو قائی صاحب نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ اب ہاتھ بڑھایا، جانا طے ہو گیا، گئے تھے مشورے میں اور تشکیل ہو رہی اور امانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا۔ دعوت کا کام تو اللہ اس سے لیتا ہے جو اپنے آپ کو چلاتا ہے، اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی عقل مندی کی بات۔ میں بچ گیا، میں چھوٹ گیا، میں رہ گیا۔ جماعتوں کے حالات دیکھو، کل رات کو بیٹھے تھے ایک جگہ 10 آدمی اور اس میں سے بھی امیر صاحب کمزور ہے، تو کیا ہو رہا ہے، پوری جماعت ٹوٹر بٹر ہو رہی ہے کہ چلو جماعت کو 4 ساتھی 3 واپس آ رہے ہیں، 2 بیمار ہو گئے، ایک منع کرتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ہمارا کوئی پرانا ساتھی اس میں نہیں ہے۔ تو حاجی موسیٰ بابر کو آگے بڑھایا اور یہ جماعت 2 دن کے بعد جانے والی۔ آئی صاحب نے کہا کہ بھئی تیاری کر لو، یہ جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ آج جیسے واٹس ایپ نہیں تھے اور اس کے علاوہ جو ویزا وغیرہ کے کاغذات کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے وہ تمام چیزیں نہیں۔ آئی صاحب 2 دن میں کیسے جائیں گے؟ بولے جائیں گے، یہ 2 آدمی کی ٹکٹ کا انتظام کریں گے، یہ 2 آدمی کی ویزا کا انتظام کریں گے اور یہ 4 آدمی دعا ذکر میں بیٹھیں گے۔ آج دوستو بزرگوں، ملاقات کے وقت میں بھی ہم دعا ذکر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اب ماشاءاللہ محنت شروع ہوئی، ٹکٹ والے ٹکٹ کے انتظام میں، ویزا والے ویزا کے انتظام میں، اور دعا والے دعاؤں کے ساتھ اللہ کی مدد کو اتروانے کے چکر میں 1960-65 کی یہ بات چل رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر ویزا اتنا آسان نہیں تھا، آج بھی مشکل ہو رہا ہے۔ بھئی کاغذ لاؤ، لیٹر لاؤ، اس میں یہ بزنس ویزا دو، یہ کاغذات دو۔ اس وقت کے اندر اور رسیا جو کمیونسٹ ملک تھا، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، 2 دن کے اندر ویزا بھی لگ گئی، ٹکٹ بھی ہو گئی اور ساتھیوں نے کہا بھائی میرے کپڑے تم لے جاؤ، کسی نے کہا میرا بستر تم لے جاؤ، کسی نے کہا میرے پاس اتنے پیسے پڑے۔ وہی جماعت طے ہوئی اور جماعت فلائٹ میں بیٹھ گئی۔ آخر میں حاجی موسیٰ بابر چلے گئے، ایسا خود رکھنے کے لیے گئے اور جماعت نے پوچھا بھائی آپ؟ بولے آپ کے ساتھ مشورے میں ہم کو جوڑا ہے اور ہم بھی جماعت میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جماعت بھی خوش ہو گئی، یہ بھی خوش ہو گئے اور جب جماعت روانہ ہو گئی تو قائد صاحب کی زبان کے جملے یہ تھے، اگر ملک کا صدر بھی یہ بات طے کر لے کہ 2 دن کے اندر میرے کو رسیا جانا ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قائد صاحب کہنے لگے میرے اللہ نے پورا انتظام کیا، ورنہ ملک کا صدر بھی اگر 2 دن میں چاہے کہ میں رسیا پہنچوں اس کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ اللہ پاک نے وہ کام کیا۔ پہلی جماعت جہاں پہلی جماعت جا کر آئی، ان لوگوں نے کام کر لیا اور قیامت تک ان کے حصے میں نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں کئی علاقے باقی ہیں، کئی ملک باقی ہیں۔ آپ کہو گے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے بھائی انتظام کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ۔ ارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے۔ ایک مرتبہ مولانا اسماعیل صاحب احمدآباد کی ایک مسجد میں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے مالدار آئے اور ان لوگوں کے سامنے یوں کہا، او مالدارو، تم کو تو میں نہیں کہہ سکتا حالانکہ تم سب مالدار ہو، میں نے کئی جگہ بتایا کہ تم سب کروڑ پتی ہو۔ میں نے کئی جگہ ایک آدمی کو پوچھا تمہارا مکان کتنے کا 1.5 کروڑ کا، تمہارا کتنے کا 2.5 کروڑ کا، تمہارا کتنے کا 3 کروڑ کا، سب کروڑ پتی کی اولاد ہے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے احمدآباد میں سب کو جمع کر کے یوں کہا، او مالدارو، اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ پاک تم کو ایسے ایسے علاقوں میں لے جائے گا، ایسے ایسے ملک میں لے جائے گا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ کا کرم ہے، میں دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر آیا، ایسے ملکوں میں جا کر آیا کہ جس کا نام تک تم نے نہیں سنا۔
تو ایک آدمی کہنے لگا مولانا ایسا تو کوئی ملک نہیں ہوگا، سب نقشے میں موجود ہے اور تم کہتے ہو نام بھی نہیں سنا. تو کہنے لگے میں مایوت جا کر آیا. بولا تم میں سے کس نے مایوت کا نام سنا ہے؟ سنا ہے کوئی نہیں. دنیا میں ایک ملک ہے امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، جاپان، سنگاپور، یہ 5-15 نام ہم کو یاد ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو سب کچھ معلوم ہے. پوری دنیا کے جغرافیہ ہمارے سامنے ہے. پھر مولانا نے دوسری بات یوں کی، او مالدارو، او مالدارو، ایسی گاڑیوں میں اللہ نے میرے کو بیٹھایا ہے کہ تم ان گاڑیوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو وہ آدمی چپ ہو گیا کہ اپنے ابھی 2 بجے سے ہو گئی کہ اپنوں نے نام نہیں سنا، اور پوچھا تو مولانا نے نکالا مایوت تم نے سنا ہے، جزیرۃ القمر تم نے سنا ہے. پھر مولانا کہنے لگے او مالدارو، یہ مولانا اسماعیل صاحب کی بات میں احمد آباد کی نقل نہیں کرتا، میں تم کو کہتا ہوں او مالدارو، جو نعمت ہے مولانا یوں کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو کھلائی ہے، وہ نعمتوں کا نام بھی تم نے نہیں سنا. اور پھر کہنے لگے میں بھی تھا آسٹریلیا کے اندر، ہم لوگ عید آسٹریلیا میں کی، تو ظہر میں دوپہر میں عبداللہ کر کے نیو مسلم کے گھر کا کھانا تھا، 50 آئٹمیں گوشت کی رکھی تھی. اللہ کا نظام ہے. ہم جا کر دیکھیں تو صحیح، جب دیکھو تو پیسے پیسے پیسے، کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، کون دے گا، کیسے کریں گے. ارے اللہ پر بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے. یہ کب کریں گے؟ 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 10 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، 20 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، اور جب بھی موقع آتا ہے اللہ کے بھروسہ کرنے کا، اس وقت کے اندر جیب میں کچھ نہیں، قرضہ ہے، بیوی بیمار ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، مکان کا ڈیکوریشن کرنا ہے، اور اسی چکر میں زندگی کے 50 60 70 سال پورے ہو گئے. اللہ پر بھروسہ کرنا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. عائشہ رحمت اللہ علیہ نے فضل کریم کی اور مولانا اصغر صاحب کی تشکیل کی، آپ دونوں کو بمبئی کے اجتماع میں جانا ہے. مولانا اصغر صاحب کہنے لگے فضل کریم سے، بھائی میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. فضل کریم نے کہا میرے پاس 1 روپیہ نہیں. بولے کیا کریں گے، پیسے کے بغیر کیسے جائیں گے؟ جیسے آپ کو یہ ستا رہا ہے نا کہ پیسے کے بغیر بیرون کیسے جائیں گے، وہ پہلے دن سے بات کر رہی ہے. لیکن بھروسہ اللہ پر کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دیکھ پر یقین کرنے والے بولو پیچھے رہ جاتے ہیں. فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے مولانا اصغر صاحب سے کہا بھائی کانوپور ریلوے اسٹیشن تک پیدل جانے میں تو کچھ پیسے نہیں لگیں گے، رکشا میں بیٹھیں گے تو 1-2 روپیہ مانگے گا، پیدل چلنے پر تو کوئی روپیہ نہیں ہوگا. بولے بچوں اپنے پیدل چلو. اب دیکھو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ابتدا ہو رہی. اب یہ دونوں گئے. پھر مولانا اصغر صاحب نے کہا اسٹیشن تو آ گئے، اب بغیر پیسے کے لائن میں کھڑے رہ کر ٹکٹ کیسے دیں گے؟ اللہ کریم چلو ریٹرن ہو جائے. ریٹرن آدمی شیطان بہت جلدی مشورہ دیتا ہے کہ چلو کچھ بھی ہوا کہ ریٹرن، کچھ بھی ہوا کہ ریٹرن. فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے کہا لائن میں کھڑے رہنے کے تو پیسے نہیں لگتے. ارے بولو، ٹکٹ کی لائن میں کھڑے رہنے کے پیسے لگتے ہیں، ٹوکن لگتا ہے. ہاں بعض جگہ پیسے لگتے ہیں، ڈپوزٹ بھراتے ہیں. تم کو اگر کھڑا رہنا ہے تو ڈپوزٹ بھرو، تمہاری جائیداد بتاؤ، تمہارا ٹوکن، یہ سب ہوگا. لیکن اللہ کے راستے میں، اور خاص کر کے جو اسباب تبلیغ کے ہیں، بھائی ٹرینوں کے ذریعے سے جانا ہے، اللہ پاک نے آسان کر دیا کہ ٹرین کی لائن میں کھڑے رہنے کے لیے 1 روپیہ بھی لگے گا. فضل کریم نے کہا بھائی اپنے لائن میں تو کھڑے ہو جاؤ. اندازہ لگاؤ کہ اللہ پر کتنا یقین ہو رہا ہے کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور بمبئی جانے کی ٹرین کی ٹکٹ کے لائن میں کھڑے ہو گئے. پھر آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے ایک آدمی کے بعد ان کا نمبر آنے والا ہے. پھر مولانا اصغر صاحب نے کہا فضل کریم اب تو باہر نکل، پیسے تو ہے نہیں اور اپنا نمبر آنے والا ہے.
لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ جو جیب پر، دکان پر، مالداروں پر، یونوں پر، حکومت پر، دنیا کی چیزوں پر، اسباب پر، سونے پر، چاندی پر، پیٹرول پر بھروسہ کرے گا، اس پر اللہ پاک کا کوئی وعدہ ہے؟ ارے بولو، ایک پیسے کا بھی وعدہ نہیں۔ بھروسہ تو اللہ ہی پر کرنا پڑے گا۔ بندے کریم نے کہا ایک آدمی کے بقدر تو آگے بڑھنے دو، بہت بہت تو کیا ہوگا، بغیر پیسے کے کیوں لائن میں کھڑے، اتنا کہے گا تو سن لیں گے اللہ کے لیے۔ ہماری تو نیتوں بھی آتی ہے کہ اللہ کے نام پر اگر کوئی سناوے تو سن لے، فوراً آستین چڑھا کے کھڑے ہو جاتا ہے، میں بھی اپنے زمانہ کا بہادر ہوں۔ ایسا نہ کرے، چھوٹے باپ کے بن کے چلیں گے انشاءاللہ موت تک اللہ چلا لے گا۔ بس وہی امتحان کی گھڑی تھی، کسی سے مانگنا نہیں، انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، اور اللہ پر ہم نے سنا ہے، ہم نے بیانات کیے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، لیکن جب موقع آتا ہے تو بولو، ادھر ادھر نگاہیں ہماری دوڑ جاتی۔ بھائی صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے مسئلے حل ہوں گے، لیکن جب ضرورت پڑتے ہیں تو صلاۃ الحاجات کو بھول جاتے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے، لیکن جب حالات آ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کون ہے، اتنی بڑی اچھی بات اللہ نے بتلائی، وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ حالات کا بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک آدمی کے بقدر آگے جانے میں کیا تکلیف ہے، یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ دعوت کے مبارک محنت کے ذریعے سے یہ یقین ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا ہے۔ 20 سال کے بعد بھی ہم کہتے ہیں پیسے نہیں ہے کیسے جائیں گے، یہ تبلیغ والا بول رہا ہے، عوام نہیں۔ 20 سال امیر بن کر چلا، 40 سال 4 مرتبہ 6 مرتبہ 4 مہینے لگانے والا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے، اس کی زبان سے لفظ اچھا ہی نہیں لگتا کہ میرے پاس پیسے نہیں، میرا قرضہ ہے۔ تم نہیں جانتے مولانا اکیلے میں تم سے بات، ارے اکیلے میں کیا میرے سے بات کرو گے، اکیلے میں بات کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ بات تو اب اللہ سے کرو۔ ہمارے بھائی عبد الوہاب صاحب یوں کہتے تھے اللہ سے چپ کے بات کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ایسے ماں سے بچہ بات کرتا ہے، بیوی شوہر سے بات کرتی ہے، ملازم اپنے شیخ سے بات کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے اللہ کو اس سے بھی نیچے کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ چپکے سے بات کرنا ہی نہیں سیکھا۔ وہ آخری آدمی تھا کہ جس کے بعد ان کا نمبر آنے والا تھا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، کوئی پہچان نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی اشارہ کنایا نہیں، اور اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ دو بڑے میاں بمبئی جا رہے ہیں، بجائے ایک کے میں 3 ٹکٹ لے۔ کیوں؟ بھروسہ اللہ پر تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایرے گیرے نٹو گیرے پر بھروسہ کرنے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اب انہوں نے 2 ٹکٹ ان کے ہاتھ میں رکھی، فضل کریم کہنے لگے ہم بھی تو لائن میں کھڑے۔ ارے بولو لائن میں تو کھڑے تھے، پہلے وہ ٹکٹ آتے تھی پٹے کی، تب پھر آئی پھر تاریخ ایسی آتی تھی، معلوم ہے آج کل کے بچوں کو تو وہ بھی معلوم۔ تو وہ 3 ٹکٹ لی اور 2 ٹکٹ ان کے ہاتھ میں رکھ کر کہنے لگا بھائی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم میری طرف سے حجے کو قبول کر۔ کوئی پہچان نہیں، مسلمان ہے غیر مسلم ہے کچھ نہیں، انہوں نے کوئی اشارہ کنایا نہیں کیا، لیکن چونکہ بھروسہ اللہ پر کیا تھا تو اللہ پاک کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہمارے لیے پہاڑ، ہمارے لیے مسئلہ پہاڑ کے برابر ہے۔ خدا پاک کی قسم پہاڑ جیسا مسئلہ اللہ کے یہاں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، لیکن یقین تو کرے، اپنے آپ کو چلا کے تو بتاویں۔ تو 3 ٹکٹ لے کے سفر ہو گیا، بغیر پیسے کے کہاں پہنچے؟ ارے بولو
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کے متن میں لکھا ہے بعض مرتبہ اللہ پاک کسی کی ضرورت کا اگر کوئی ضرورت آئی مثلا رومال کی میرے کو کسی کے دل میں اللہ نے بات ڈالا کہ بھائی کو رومال دے دو، بعض مرتبہ بغیر کسی اسباب کے اللہ اس کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، دوا کھانے جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ہاسپٹل میں جائے گا، آپریشن کرائے گا اور اللہ پاک بغیر دوا کے اس کو اچھا کر دے گا۔ اور کبھی اللہ پاک کسی کے دل میں بات ڈالے گا۔ حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھی گئے کہاں علم حاصل کرنے کے لیے اور پیسے ختم ہو گئے، بھوک کی حالت آ گئی، اضطراب کی کیفیت ہو گئی، تو مشورہ کیا کہ چلو کہیں سے جا کر مانگنے کی اجازت ہے۔ جب آدمی کی موت کا سامنے منظر نظر آوے اور بھوک کی وجہ سے اس کے پاس کھانا نہ ہو، ایسے وقت کے اندر مانگنے کی اجازت ہے، تو مشورہ ہوا بھئی یہ پوزیشن آ گئی ہے، جا کر مانگ کر آؤ۔ جس کا دے ہوا وہ گیا اور اس کو دوسرے سے مانگتے ہوئے شرم آئی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگ کر کے آیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے مانگ کر آیا۔ بولے کس سے مانگا؟ بولے اللہ سے مانگا جو کبھی ہماری مانگوں کو رد نہیں کرتا۔ ابھی یہ رات کا وقت ہے اور خواب کے اندر شہر کے امیر کو ایک آدمی خواب میں ہاتھ میں خنجر لے کر کھڑا ہے اور کہنے لگا حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی خبر لو، اور اشارہ کر دیا کہ فلاں مسجد میں ہے۔ آدمیوں کو دوڑایا اور کہا کہ جلدی سے ان کو کچھ درہم دے دو۔ اب وہ پہنچے اور ہمارے بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ روپے دیے، اور وہ لوگ وہاں سے رفو چکر ہو گئے کہ بھائی ہمیں تو اللہ کے علاوہ کسی کا ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں، کسی کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں، تاکہ ہماری نگاہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور بندے کی طرف جائے۔ جب بادشاہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو یہ لوگ اپنا حصے کی ضرورت جو آج پوری کرے گا وہ آئندہ کون پوری کرے گا؟ ایک مدرسے کے بہت بڑے ذمہ دار، ان کو 10 لاکھ روپے آج پگار دینا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک آدمی پیچھے سے آیا اور آ کر یوں کہا یہ 10 لاکھ روپے کا چیک لایا۔ پھر وہ تو جانے لگا تو وہ مولانا کو وہ کہنے لگا جس نے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا تم نے میرا ایڈریس نہیں پوچھا، میرا نام نہیں پوچھا، میرا فون نمبر نہیں پوچھا۔ بولے جو اللہ نے تیرے کو آج بھیجا ہے وہ اللہ آئندہ بھی میری ضرورت مدرسے کی پوری کرے گا۔ میں ایڈریس لے کر اپنی نگاہ مخلوق کی طرف مبذول کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے نام تک نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا اور اس کا فون نمبر بھی نہیں لیا، اور خالص اللہ کے بھروسے پر اپنا کام چلا۔ ہمارے یہ مجمع آج کی مجلس میں اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کہیں نگاہ نہیں دوڑائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہم نہیں جائیں گے، دوسرے علاقے کے لوگ کل مہسانہ کی 3 جماعتیں پیش ہو گئی، 21 جماعتوں کی کارگزاری ہوئی، ہماری 2 جماعتیں گئی اور 4 مہینے سے ہماری کوئی جماعت پیش نہیں ہوئی، تو کیا اللہ کے دین کی محنت کا کام اٹک گیا؟ اللہ کسی کا محتاج ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز۔ اس لیے دوستو بزرگوں میں اور آپ محتاج ہے۔ یہ مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر جولائی تک، چاہے رمضان اپنے گھر میں کر لو، چاہے پاسپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر جولائی تک ہم سب بیرون کا سفر کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا جتنا میں نے اٹھایا ہے۔ 1 2